چونکہ اس جگہ پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے ان کی کیا حالت اور کیا درگت بنائی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا تھا اور تمہیں اس بات کی پختہ وصیت کی تھی کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو گے کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اللہ کی بندگی کرنا یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تم بھی اس بات کو بڑے اچھے سے جانتے ہو کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو، بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ جو لفظ ہے جبلن، جبلن کا لفظ جبال سے نکلا ہے، جبل سے نکلا ہے، اور جبل عربی زبان کے اندر پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جبلن ایک ایسی جماعت اور ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو تعداد میں اتنے زیادہ ہوں کہ کہا جائے کہ یہ لوگوں کا ایک پہاڑ ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت کو جبل کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ قیامت تک اسے مہلت دی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقرر مدت تک اسے مہلت دی ہے کہ وہ کب تک انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ قیامت تک مہلت نہیں ملی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے قیامت تک مہلت دی ہے، بلکہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تجھے ایک مقرر مدت تک مہلت دے دی۔ اب وہ مقرر مدت کتنی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اختیارات بھی دے رکھے ہیں، چھوٹ بھی دے دی ہے کہ جا تو جو دل تیرا چاہتا ہے کر لے۔ تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر انسان کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، اور تو میرے شکر گزار بندوں کو کم کر دے گا، تو میں بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ جو بات یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں میرا بھائی، یہ قیامت والے دن اللہ نے بات کہنی ہے، اور آج کے دن بھی اگر ہم کہیں تو آج کے دن بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ فرق دو طرح سے ہو جائے گا۔ پہلا فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو آج کے دن کے اوپر رکھیں کہ یہ بات آج ہم نے اللہ رب العالمین سے سنی، تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ تم سے پہلے کتنے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا، کتنے لوگوں کو شیطان نے راہ راست سے ہٹا دیا۔ مثلا ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، فرعون ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا بیٹا ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی پہلے لوگ گزرے ان کو شیطان نے گمراہ کیا، اور ایک بڑی جماعت، جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کریں تو ایک بڑی خلقت، بڑی جماعت بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی اس نے ایک بڑے گروہ کو بہکا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، اب تم لوگوں کو عقل نہیں آتی کیا تم عقل والے نہیں ہو کہ ایک بندے کو، تمہارے ہی ہم جنسوں کو، تمہارے ہی جیسے انسانوں کو شیطان نے گمراہ کیا، سیدھے راستے سے دور کر دیا، پرے ہٹا دیا، اور صراط مستقیم کو اس سے گم کر دیا۔ اب تم لوگ جسے اللہ نے قرآن اور سنت عطا فرمائی ہے، اب تم لوگ بھی اس کو نہ سمجھ سکو تو تم سے بڑھ کر بے عقلا اور جاہل کوئی نہیں۔ یہ بات آج کے دن کے حساب سے اگر پڑھی جائے تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہمیں آج عقل سے کام لیتے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں عقل نہیں، ان لوگوں کا رد بھی، دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی چاہیے، پھر ہی تو بات کی سمجھ آئے گی۔ ہم عقل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ با لکھا ہے، یہ تا لکھا ہے، یہ با پر زبر ہے، یہ با پر دو زیریں ہیں، یہ با پر شد لگی ہوئی ہے۔ ہم عقل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کی طہارت کا سبب ہے۔ ہم اس بات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، پھر دانتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور منہ بھی اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ظاہری گندگی سے بلکہ جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی وہ ساری مسواک کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم عقل کے ساتھ اپنے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دین کی یہ بات ہے یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دین کی یہ بات ہے، دین نے یہ کہی تو کس فائدے کے لیے کہی؟ میں سوچوں تو صحیح کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا، ایسی بات کس بنا پر کہی گئی، میں عقل استعمال کر کے اپنے دین کو سمجھوں۔ جو بندہ دین پر اور اللہ رب العالمین کے قرآن پر تدبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، حقیقتاً یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں عقل مند لوگ۔ لیکن جو لوگ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اور دین کو لاجک اور منطق پر رکھتے ہیں، وہ لوگ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی اختیار نہیں کر پاتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، سنن نسائی کے اندر آتا ہے کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو جرابوں پر مسح اوپر والی سائیڈ کی بجائے نیچے والے حصے پر کیا جاتا، جرابوں پر مسح اوپر کی بجائے نیچے والے حصے پر کیا جاتا اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا۔ لیکن یہ دین اللہ کے رسول کی شریعت کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتلا دیا، ہم نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو زمین و آسمان پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ پچھلی اقوام کے حالات کے اوپر غور کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آج عقل سے کام لیں گے تو کل کو یہی عقل ہماری نجات کا سبب بن جائے گی۔ ہمیں دنیا کا ہر کام کرنا آتا ہے، ہر کام کو ہم سوچ سمجھ کر وقت لے کر اس کو کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو کوئی بھی آرا غارا اٹھ کر کوئی بھی بات بتا دے، ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ دین ہے، اب اس کو قبول کر لو، اب اس پہ عمل کر لو۔ میرا بھائی ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ علماء، کچھ بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ بات صحیح نہیں کر رہا ہے تو لوگ مارنے کو آتے ہیں، لوگ فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم وہ کیسے اس طرح غلط بات کر سکتا ہے، اتنا بڑا عالم وہ کیسے ضعیف روایت بیان کر سکتا ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، اور عام آدمی کی بات، اس بات کی تب تک کوئی حیثیت ہی نہیں جب تک اس بات کو اللہ کے رسول کی بات کی تائید نہ حاصل ہو جائے۔ ہم اس معاملے میں سختی اس لیے کرتے ہیں کہ میرا بھائی اللہ کے رسول کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر کے آپ بیان کرو وہ دین بن جائے گی، میری طرف کوئی بات منسوب کر دو وہ دین نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول کی بات دین ہے، ہماری بات دین نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے روایات بنا بنا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ویسی جاہل عوام آنکھیں بند کر کے بڑا نام سن کر جی فلاں مولانا ہے، فلاں عالم ہے، فلاں اسکالر ہے، اس نے بیان کیا ہے، وہ صحیح بیان کرتا ہوگا، یہ ہوگا، کوئی 2 + 2 5 بنا دے بڑا عالم، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، ہم عقل کا استعمال وہاں پر نہیں کریں گے۔ تو پھر جو اہل علم نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، جو انہوں نے دین کا کام کیا، صحیح اور ضعیف کو الگ کیا، دکھا دیا کہ یہ اللہ کے رسول کا خالص سچا دین ہے، یہ اغیار کی سازشیں ہیں، یہ دشمنوں کے کام ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیں، ہم کسی کے اندر فرق کرتے ہی نہیں، ہم دودھ بھی لے لیتے ہیں اور پانی کو بھی دودھ سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ وہاں پر عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگ عقل حاصل نہیں کرتے؟ دوسرا معنی جو اس آیت کا ہم کر سکتے ہیں وہ ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ اللہ قیامت والے دن جہنمیوں سے، مجرموں سے، جن کو اللہ نے الگ کیا ہے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں، یہ خطاب ہی چل رہا ہے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم تو تھا کہ اللہ رب العالمین کی زمین پر شیطان نے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کیا ہے،
اور ان کی گمراہی کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا۔ تمہیں اللہ نے سب کچھ بتا بھی دیا، پھر تم لوگوں نے عقل کیوں نہ اختیار کی، عقل سے کام کیوں نہ لیا؟ پھر ہم اس کا معنی کریں گے کہ تب تم لوگ عقل نہیں رکھتے تھے، تب تم لوگ کدھر تھے؟ تمہاری عقل تب کدھر گئی تھی؟ تب تم لوگ کہاں پر تھے؟ جب عقل بانٹی جا رہی تھی تب تم کہاں پر تھے؟ دنیا کا ہر کام بندہ کر رہا ہو، دنیا کے ہر معاملے میں بندے کو سود سمجھ ہو، لیکن اگر بات ہے دین کی تو وہ دین کو یوں سمجھ لے کہ شاید یہ لوارث ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو بس ویسی ایک بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو انہیں عقل نہیں کی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر قیامت والے دن بندہ کیا کہے گا؟ یہی جہنمی لوگ سورۃ الملک میں آتا ہے، یہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ دنیا میں ہم بات سن لیتے اور عقل اختیار کر کے بات کو سمجھ لیتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ کیے جاتے۔ تو وہاں جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، سورۃ الملک کا پہلا رکوع پڑھیے۔ جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ چلو ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو کسی بات کی نہیں سمجھ آ رہی، کوئی سمجھانے والا ہی پاس آ جائے، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ آگے سے جواب دیں گے بھلا کیوں نہیں، قد جانا نذیر، ڈرانے والا سمجھانے والا بھی آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اسے کہا تو ہے ہی جھوٹا، تو بات ہی غلط کرتا ہے، اور ہم نے اس کی تکذیب کر دی، اور اس کی تکذیب کی وجہ سے آج ہم اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر گرائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اس دن یہ ماننا، اعتراف کرنا، اپنے جرم کا اقرار کرنا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اللہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر جاتے ہیں، عقل اختیار کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بڑا ہی نوازتے ہیں، بالخصوص بڑی نعمت دین سے اللہ ان کو نواز دیتے ہیں۔